حامدم و مسلین۔ ناظرین محترم، ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اطہر اور اس کا فیضان اور آپ کے حسن تربیت کا ایک دل نواز واقعہ ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے۔ امام نسائی، احمد بن حنبل اور امام بہقی نے اپنی کتابوں میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے درج کیا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تعلیم و تربیت آراستہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے ایک ایسے شخص آنے والے ہیں جو جنتی ہیں۔ ہم نے متجسس نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھا تو ایک انصاری صحابی جن کا اسم مبارک حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کیا گیا ہے، وہ اندر داخل ہوئے۔ ان کی ریش مبارک سے وضو کے قطرے آشکار تھے، ہاتھ میں اپنے نالین پکڑے ہوئے تھے جسے ایک سمت رکھ کر وہ ادب سے مجلس میں بیٹھ گئے۔ مجلس برخاست ہوئی۔ دوسرے دن جب مجلس شروع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا، اور اس کے کچھ ہی دیر کے بعد وہی صحابی اندر داخل ہوئے۔ اسی وضاقتہ کے ساتھ وضو کے آثار چہرے پر تھے، ہاتھ میں اپنے جوتے پکڑے ہوئے تھے جسے ایک کونے میں رکھ کر وہ ادب سے مجلس میں بیٹھ جاتے۔ تیسرے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اس راز کو دریافت کرتے ہیں، کیونکہ 3 دن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا مصداق بن کر یہی صحابی اندر تشریف لا رہے ہیں، اور یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فقہا اہل علم صحابہ میں سے عبادت اور ریاضت کے بہت بلند مقام پر ہیں، اس قدر عبادت گزار ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر انہیں عبادات میں تخفیف کے لیے حکم فرمایا۔ وہ ان کے پیچھے چل دیے۔ جب وہ صحابی اپنی دہلیز پر پہنچے تو عبداللہ نے آواز دی اور کہا کہ میرے اور والد گرامی کے درمیان کچھ معاملات ہیں جن کے پیش نظر میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ دن آپ کے گھر میں قیام کروں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، اہلاً و سہلاً، مرحبا، آپ جیسی شخصیت میرے گھر میں تشریف لائے تو یہ کتنی خوش بختی اور خوشی کا مقام ہے۔ حضرت عبداللہ ان کے گھر ٹھہر گئے، دن میں ان کے معمولات دیکھتے رہے، رات کھانا کھایا، پھر عشاء کے بعد انہوں نے عبداللہ کے لیے بھی ایک گوشے میں بستر آراستہ کر دیا۔ وہ صحابی خود بھی اپنی چارپائی پہ دراز ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کا خیال تھا کہ یہ دن میں روزے سے رہتے ہوں گے، ساری رات مصلے پر گزارتے ہوں گے، ذکر فکر تلاوت قرآن نوافل ان کے معمولات میں سے ہوں گے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ تو ساری رات بستر پہ دراز رہے، آنکھ کھلتی، پہلو بدلتے تو اللہ اکبر کہہ دیتے، الحمدللہ کہہ دیتے، مختصر سا ذکر کرتے پھر سو جاتے۔ اسی طرح رات گزر گئی۔ عبداللہ تو شب زندہ دار تھے، پھر تجسس میں بیدار بھی تھے کہ میں اس معاملے کے راز تک پہنچوں۔ صبح جب فجر کا وقت ہوا تو وہ صحابی آپ کو لے کے حضور کے ساتھ جماعت میں شریک ہو گئے۔ 3 دن اسی طرح گزرے۔ وہ صبح اپنے کام پہ چلے جاتے، واپس آتے، گھر کے معمول کے کام کاج انجام دیتے، مسجد نبوی میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے، اور رات کو اسی طرح بستر پہ دراز ہو جاتے۔ جب 3 دن گزر گئے تو چوتھے دن کی صبح حضرت عبداللہ نے اجازت لی اور
کہا کہ ایک عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ گھر میں معاملات تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جس کے لیے مجھے گھر سے اتنی شدت کے ساتھ رخصت لینی پڑے۔ اصل بات یہ تھی کہ 3 دن ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی، اور آپ ہی اندر داخل ہوئے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، میں تو یہ چاہتا تھا آپ کے معمولات دیکھوں، اس راز کو پاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان صدق لسان سے آپ کے لیے ایسی بشارت کا راز کیا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرے معمولات تو آپ کے سامنے ہیں، کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، میں تو کچھ ایسی بات بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، جو کچھ آپ نے دیکھا بس یہی میرے معمولات ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں کچھ مایوس سا ہوا کہ مجھ پر یہ راز کھلا نہیں۔ میں نے ان سے اجازت لی، انہوں نے اجازت عطا فرمائی۔ کچھ فاصلہ میں نے طے کیا تو انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ عبداللہ، ایک بات ہے جس کی وجہ سے شاید اللہ نے مجھ پر مہربانی فرمائی ہے، وہ یہ کہ میرے دل میں کسی مسلمان کو دھوکہ دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور یہ کہ میں کسی بھی شخص سے کوئی حسد نہیں رکھتا۔ کسی کی نعمت دیکھ کر میرے دل میں کوئی خیال نہیں آتا کہ یہ اسے کیوں ملی ہے۔ مجھے تو دوسروں کی نعمتیں دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، اور میں اپنے دل میں ایک بشاشت محسوس کرتا ہوں، اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آفرین ہے آپ پہ، یہی تو آپ کے مقام اور قدر و منزلت کا سبب ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ جو ہم حاصل نہیں کر پائے۔ دیکھیے، دوسرے انسانوں سے حسد نہ کرنا، انہیں دھوکہ نہ صرف یہ کہ دینا نہیں بلکہ اس ارادے میں بھی نہیں رہنا کہ ہم نے کسی شخص کو، کسی انسان کو دھوکہ دینا ہے۔ یہ کتنی بابرکت چیز ہے۔ نماز، روزہ، عبادت، ریاضت کا ایک اپنا مقام ہے، جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، سخاوت ہو، خیر خواہی کے دیگر معاملات ہوں، سب کا اپنا مقام ہے، لیکن صاف طبیعت ہونا، کسی سے حسد نہ رکھنا، کسی کو دھوکہ دینا بھی نہیں اور اس کے ارادے میں بھی نہ رہنا، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اس کے محبوب محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو جنت کی بشارت سے خرسند فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔